اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 چیزیں مجھے ایسی عطا کی ہیں کہ جو میرے سوا کسی اور نبی اور رسول کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی ہیں۔ یہ 6 کی 6 خصوصیات پیغمبر ہیں، یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات۔ فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے میری زبان سے جامع کلمات جاری کر دیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی مسئلہ کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں، کسی علاقے میں، کسی قوم میں، کسی قبیلے میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، اب اس کا حل کہاں سے نکلے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جملے سے، آپ کے کسی فرمان سے، آپ کے کسی حدیث سے۔ اب چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے حالات بدلتے جاتے ہیں۔ ہر دور میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے پاس جو رہنما اصول ہیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ اتنی جامعیت کہ قیامت تک کے سارے مسائل، سارے حالات، ساری پریشانیاں، سارے مصائب سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی تشریحات کے لیے پیغمبر کے چند جملے ہی کافی، بس وہی کافی ہیں۔ آپ تو یہ جامع الکلم ہے، اوتیت جوامع الکلم۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ کیسے؟ اللہ نے مجھے ایسی ہیبت عطا کی، مجھے اتنا جلال دیا، مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر کھڑا ہو، جو ہوا میرے جسم کو چھو کر وہاں تک جائے گی، وہ ہوا بھی جب 1 مہینے کی مسافت پر اس کافر کے جسم سے ٹکرائے گی، اللہ میرا رعب اور دبدبہ اس کے دل میں بٹھا دیں گے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، یہ دوسری خصوصیت ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورًا، اللہ نے باقی نبیوں اور رسولوں کو حکم یہ دیا تھا کہ جب بھی عبادت کا وقت ہو، اپنے عبادت خانے میں، اپنی مخصوص جگہ میں جہاں پہ عبادت ہوتی ہے اسی میں آئیں۔ اب وہیں پہ عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کہیں عبادت نہیں ہوتی، نہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ اللہ نے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورًا، میرے لیے اور میری امت کے لیے کائنات کی ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا۔ آپ بازار میں ہیں، آپ دکان پر، آپ دفتر میں، آپ دریا کے کنارے پر یا پہاڑ کی چوٹی پر، کہیں پر موجود ہیں۔ ایک آدمی کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، گھاس کاٹ رہا ہے پہاڑ کی چوٹی پر، اس کے کانوں میں آواز پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہے۔ اب اسے وہاں سے اتر کر مسجد کی طرف آنے کی مجبوری ضرورت کوئی نہیں، دور دراز کے کسی صحرا میں ہے، اب کہاں بیچارہ ڈھونڈتا پھرے گا مسجد کہاں ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی امت پر پیغمبر کے صدقے میں یہ کرم کیا ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورًا، کائنات کے چپے چپے کو ان کے لیے پاک اور مسجد بنا دیا ہے۔ وہ پیغمبر جس نے ساری کائنات کو مسجد بنا دیا، یہ آپ کی خصوصیت۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، یہ چوتھی خصوصیت ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں تھا، مال غنیمت خود تقسیم کر لیں، اسے استعمال کریں، نہیں۔ جہاد کیا، مال غنیمت میسر آیا،
کھلے میدان میں لا کے رکھ دیا، آسمان سے ایک آگ آتی اسے جلا دیتی، بس بات ختم۔ اس امت کے لیے اللہ نے اس مال کو بھی حلال بنا دیا، آپس میں تقسیم کریں، استعمال میں لائیں، اپنی ضروریات پوری کریں۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور پانچویں خصوصیت وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے کائنات میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی طبقے کے لیے، اور ایک ایک وقت میں ہزاروں انبیاء دنیا میں موجود رہے۔ یہ اس قبیلے کا، یہ اس قوم کا نبی ہے، یہ اس علاقے کا نبی ہے، یہ اس ملک کا نبی ہے۔ کتنے کتنے نبی آتے تھے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے ان میں تقسیم کر دیے۔ یہ آپ کی امت ہے، یہ قبیلہ آپ کو ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب نبوت کا تاج رب نے میرے سر پہ رکھا تو پھر میرے لیے نہ کسی علاقے کی قید ہے، نہ کسی زمانے کی قید ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اب ساری روئے زمین بھی میری نبوت کے تحت آ گئی ہے، اور پوری دنیا کا چپا چپا قیامت تک کا سارا زمانہ اللہ نے میری نبوت کے ماتحت کر دیا ہے۔ مجھے ساری کائنات کے لیے رب نے نبی بنا کے بھیجا۔ اور چھٹا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، ہر نبی کے بعد نبی آتا تھا، ہر رسول کے بعد رسول اور نبی آتا تھا، لیکن جب اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا ہے تو پھر اللہ نے نبوت کا دروازہ بھی قیامت تک کے لیے بند کر دیا ہے، مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔